اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اسلامک فلسفی میں سب سے پہلی چیز جو ڈسکس ہوتی ہے اور تمام تر مبانی کا جڑ اور بیس اور فاؤنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کچھ نہ کچھ بالآخر موجود ہے۔ واقعیت کا اقرار کیا جاتا ہے اور ہر ایک اس کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی بھی آپ کو ممکن نہ ملے گا سوائے سوفسطائی کے۔ سوفسطائیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہے وہ وجود کا اور موجود کا ہی انکار کر رہے ہوتے کہ اس کائنات میں تو ہم کسی بھی چیز کی پہچان حاصل نہیں کر سکتے، کچھ ہے ہی نہیں اس کائنات میں، اور وہ اس بات کو بیان کر رہے ہوتے جبکہ خود ان کا اس بات کو بیان کرنا ہی بتلا رہا ہے کہ وہ کم از کم اپنی بات کے وجود کا تو اقرار کر ہی رہے ہیں۔ لہٰذا ان کا بس اتنا کہہ دینا کہ اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، خود اس بات کا اقرار کر لینا کہ ان کی یہ بات درست ہے، ان کے ہی نظر کو، ان کی تھیوری کو توڑ ڈالے گی اور ختم کر ڈالے گی۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا اصل جو اسلامی فلسفے میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں بالآخر کچھ نہ کچھ تو ہے، واقعیت نامی چیز اس کائنات میں موجود ہے۔ اب جو ہم نے واقعیت کا اقرار کر لیا، اب اس واقعیت کے مظاہر کی طرف آتے ہیں کہ اس واقعیت کے مظاہر میں وجود اس کا اصلی مظہر ہے یا ماہیت اس کا اصلی مظہر ہے، کس نے متن خارج کو پر کیا ہے۔ اور یہ وہ اہم ٹاپک ہے، اہم مسئلہ ہے جو دیگر تمام تر فلسفی مسائل اور پرابلمز کا ایک طرح سے بیس اور فاؤنڈیشن قرار پا رہا ہے کہ اتنے سارے مسائل کو ہم فلسفے میں ڈسکس کرتے ہیں، ان سب کا پلٹنا، ان سب کی بیس، ان سب کی ابتدا یہی ٹاپک ہے اصالت وجود یا اعتباریت ماہیت، کہ ان دونوں میں سے وجود اور ماہیت میں سے کون سا اصیل ہے، کون سا اعتباری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ وجود اصیل ہے یا ماہیت اعتباری ہے، ایک ایک کر کے تمام تر اس کے الفاظ کو سمجھنے کی اور تحلیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اصالت سے کیا مراد ہے، وجود سے کیا مراد ہے، ماہیت سے کیا مراد ہے، اعتباریت سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم نے ان الفاظ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا اور اچھے طریقے سے تحلیل کر لیا، پھر ہم جا کر اس حوالے سے جو نظریات ہیں اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اصالت سے کیا مراد ہے۔ اصالت وجود میں اصالت سے یہ مراد ہے کہ وہ چیز جس نے متن خارج کو پر کر دیا۔ اگر میں یہاں پر کپ دیکھ رہا ہوں اور اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو کپ موجود ہے، اس موجود کپ سے دو مفہوم میرے ذہن میں آ رہے ہیں، ایک کپ کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک وجود کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ان دونوں مفاہیم کا ایک ہی مصداق ہے خارج میں۔ اب ان دونوں مفاہیم میں سے کون ہے جس نے اصل میں حقیقت میں اس متن خارج کو پر کیا ہے، اور دوسرا اس کی وجہ سے خارج میں موجود ہے۔ جس نے متن خارج کو اصل میں پر کیا ہو وہی اصیل ہے، جس نے اصل میں متن خارج کو پر نہ کیا ہو بلکہ دوسرے کی وجہ سے خارج موجود ہوا ہو وہ اعتباری کہلائے گا۔ تو ہم نے اصالت اور اعتباریت کا معنی یہاں پر کر لیا کہ اصالت وہ جس نے متن خارج کو حقیقتاً پر کیا ہو، اور اعتباری وہ جس نے متن خارج کو حقیقتاً پر نہیں کیا ہے۔ اب آئیے وجود اور ماہیت کے معنی کو ملاحظہ کیجیے۔ وجود کسی بھی چیز کے ہونے کو بیان کرنا۔ وجود کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وجود ابدہ البدیہیات تصوراً، یعنی اگر کوئی شخص تصور کرنا چاہے تو واضح ترین مفہوم، بدیہی ترین مفہوم اس کے لیے مفہوم وجود ہے۔ وجود کو وہ بطریق آسانی سے بداہت کے ساتھ اس لفظ وجود کے معنی کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے وہ دوسرے الفاظ کا محتاج نہیں، لہٰذا لفظ وجود کو وہ جان رہا ہوتا ہے۔ لیکن لفظ ماہیت کا کیا معنی ہے؟ ماہیت کا یہ معنی ہے کہ وہ چیز جو اس خارج میں موجود چیزوں کے ایسنس کو بیان کرے، ذات کو بیان کرے، کہ جب کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو وہ چیز جو آپ جواب میں بیان کرتے ہیں، ماہیہ کے جواب میں جو آپ جواب دیتے ہیں، وہ چیز ماہیت کہلائے گی، وہ چیز اس کی ذاتیات کو بیان کرے گی، تو اسے ماہیت کریں گے۔ اب جب
ہم نے تمام تر الفاظ کے معانی کو جان لی کہ اصالت سے کیا مراد ہے، اعتباریت سے کیا مراد ہے، وجود سے کیا مراد ہے، ماہیت سے کیا مراد ہے. اب آئیے اپنے ٹاپک کی طرف کہ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت سے کیا مراد ہے. اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت سے یہ مراد ہے کہ وہ چیز جس نے متن خارج کو پر کیا ہے وہ وجود ہے یا ماہیت ہے. اگر وجود کو ہم اصیل مان رہے کہ وجود ہی وہ چیز ہے جس نے متن خارج کو پر کر دیا ہے، اور ماہیت وجود کی وجہ سے متن خارج میں موجود ہے، ماہیت اعتباری ہے، خود اس اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کی جو تھیوری ہے، جسے حکمت متعالیہ مکاتب فکری فلسفی اسلامی میں سے مکتب حکمت متعالیہ اس تھیوری کو پیش کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، اور پہلی دفعہ ملا صدرہ نے اسے بیان کیا. آج کے زمانے میں جو ہمارے ہم عصر فلاسفہ ہے، اسلامک تھنکرز ہے، ان کے درمیان اس تھیوری کے حوالے سے کیا نظریات ہیں، وہ اس تھیوری کے حوالے سے کیا بیان فرماتے ہیں، کیا ان کا بھی یہی کہنا ہے یا اس تھیوری کے اندر وہ اپنا ایک خاص نظریہ پیش کرتے ہیں. اس حوالے سے اسی اسلامی فلسفے کے اندر ہم عصر جو علماء ہے اور تھنکرز ہے اسلامی فلاسفرز میں سے، اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے حوالے سے ان کے مختلف نظریات آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے کہ علامہ طباطبائی کیا نظریہ بیان فرماتے، آیت اللہ جوادی عملی کیا نظریہ بیان فرماتے، آئے یزدان پناہ کیا نظریہ بیان فرماتے، آئے علی امینی نژاد کیا بیان فرماتے، آئے فیاضی کیا بیان فرماتے. یہ وہ مختلف نظریات ہیں جو اسی حکمت متعالیہ کے اندر، اسی اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے اندر ان علماء کے مختلف اس حوالے سے نظریات موجود ہے. اگرچہ نظریات قریب ہے لیکن ان کے درمیان بالآخر ایک تھوڑا سا مختصر سا فرق پایا جاتا ہے. وہ فرق بیان کرنا آج آپ کی خدمت میں مقصود ہے. آئیے مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر الانسان موجود، انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان موجود ہے. وجود کا اب ہم کر رہے ہوتے ہیں انسان کے اوپر، اور اس حمل کو کرنے میں ہم واسطے کے محتاج ہیں. جو واسطہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس حمل کو انجام دینے کے لیے کہ موجودوں کو آپ نے انسان کے لیے ثابت کر دیا. اب یہ جو واسطہ قرار پا رہا ہے کہ وجود انسان کے لیے ثابت ہے، یہ واسطہ واسطہ در عروض ہے یا واسطہ در ثبوت ہے. یعنی یہ واسطہ حیثیت تقییدیہ بن رہا ہے یا حیثیت تعلیلیہ بن رہا ہے. یعنی یہ وجود انسان کے لیے جو ثابت ہے، اس وجود کی وجہ سے یہ انسان خارج میں بالآخر پایا جاتا ہے، یہ نہیں پایا جا رہا. اس وجود کی وجہ سے یہ انسان خارج میں موجود ہے. یعنی جس طرح یہ وجود خارج میں ہے، بالکل اسی طرح انسان بھی خارج میں موجود ہے اور پایا جا رہا ہے. یعنی ہم وجود کو تو خارج میں پا رہے ہیں، ماہیت کو یا انسان کو جو خارج میں پائے جانے کے بارے میں نسبت دی جا رہی ہے کہ ماہیت بھی خارج میں موجود ہے، یہ بالعرض والمجاز ہے. یہ وہ اہم ترین سوال ہے جو حکمائے متعالیہ نے اس کے مختلف جوابات بیان فرمائے ہیں. یعنی علامہ طباطبائی اور آیت اللہ جوادی عملی کا ایک نظریہ ہے، اور دوسری سائڈ پر آئے یزدان پناہ ہے، آئے امینی نژاد ہے، آئے فیاضی، ان کے دوسری تھیوری ہے کہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آئے یزدان پناہ، آئے فیاضی اور آئے امینی نژاد کا یہ کہنا ہے کہ یہ وجود جو ماہیت کے لیے ثابت ہے، یہاں پر جو واسطہ قرار پا رہا ہے وہ واسطہ در ثبوت ہے، یعنی حیثیت تعلیلیہ ہے. یعنی ماہیت بے سبب وجود خارج میں موجود ہے. یعنی ماہیت کا خارج میں موجود ہونا ممکن نہیں ہے مگر ایک وجود کے ذریعے. وجود سبب قرار پا رہا ہے ماہیت کا خارج میں موجود ہونے کے لیے کہ اگر وجود نہ ہو تو ماہیت بھی خارج میں موجود نہ ہو پائے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں علامہ طباطبائی اور آیت اللہ جوادی عملی، علامہ اپنی کتاب بدایت الحکمہ اور نہایت الحکمہ میں اس بات کو صراحت سے بیان فرماتے ہیں کہ ماہیت بالعرض والمجاز خارج میں موجود ہے. یعنی گویا کہ ماہیت نہ ہونا ہے، اور جو چیز ہم ماہیت کے بارے میں تصور کرتے ہیں وہ در حقیقت ماہیت کی طرف جو نسبت دی جا رہی ہے وہ نسبت مجازی ہے. آئیے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے ہم بہتر طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کریں. اگر اسناد کو آپ دیکھیں کہ جب اسناد کی طرف اسناد کے بارے سے گفتگو کی جاتی ہے تو اسناد کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، اسناد صحیح اور اسناد غلط. جیسے کہ ہم ایک دفعہ بات بیان کرتے کہ جرى میزاب جاری ہے. اب میزاب کے جاری ہونے کے حوالے سے جو بات بیان کی جا رہی ہے، یہ میزاب کا جاری ہونا در حقیقت اسناد صحیح ہے، درست اسناد.
لیکن یہ اسناد صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ مجازی اسناد ہے. در حقیقت اسناد صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ جو در حقیقت چیز جاری ہے وہ جرى الماء ہے, پانی جاری ہے. اور اگر ہم اس اسناد غلط کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں تو اسناد غلط کی مثال بنے گی جرى الجدار, کہ مثال کے طور پر یہ دیوار جاری ہے. اب دیوار کی طرف جاری ہونے کو نسبت دینا, جاری ہونے کو دیوار کی طرف نسبت دینا غلط نسبت ہے. یہ نسبت دینا ہی سرے سے ہی غلط ہے. لیکن میزاب کی طرف اس جاری ہونے کو نسبت دینا, اگرچہ نسبت دینا درست ہے لیکن یہ نسبت مجازی ہے, حقیقی نہیں ہے. اور جو چیز حقیقتاً جاری ہے وہ ہے پانی. اب آئیے اس مثال کو اپنے اس ٹاپک میں ملاحظہ کریں کہ کیا ماہیت کا خارج میں موجود ہونا, یہ وجود کو جو ہم نسبت دے رہے ہیں اس ماہیت کی طرف, کیا یہ نسبت اسناد درست ہے یا اسناد غلط ہے؟ سب تقریباً اس بات پر متفق ہے کہ اسناد درست ہے. لیکن بات آتی اس چیز میں کہ یہ اسناد جو درست ہے اسناد حقیقی ہے یا مجازی؟ ظاہر سی بات ہے. جو علامہ طباطبائی اور عطیہ جوادی عملی بیان فرماتے ہیں کہ یہ اسناد مجازی ہے, یعنی وہ چیز در حقیقت جاری نہیں ہے. جاری تو پانی ہے, وجود تو صرف خداوند متعال کی ذات ہے, وجود تو خارج میں صرف وجود ہی ہے اور اس وجود کے علاوہ کوئی اور چیز خارج میں ہے ہی نہیں. لیکن اس وجود کو جو ہم ماہیت کی طرف نسبت دے رہے ہیں یہ اسناد وجود ماہیت کی طرف اسناد مجازی ہے, اسناد مجازی ہے. درست ہے یہ اسناد دینا, یعنی یہ نسبت دینا درست ہے, یعنی بالعرض والمجاز ماہیت خارج میں موجود ہے, نہ ہے کہ حقیقتاً ماہیت خارج میں موجود ہو. جبکہ اس سائڈ پہ آئے فیاضی اور آئے ازدان پناہ اور آئے امین نژاد اس بات ہی قائل ہے کہ ماہیت بھی خارج میں موجود ہے, اور یہ نسبت دینا نسبت بھی دیا جا سکتا ہے, اور نسبت دینا وہ ان کے بقول حقیقی ہے, اور یہ نسبت دینا درست ہوگا کہ یہ ماہیت بھی بالکل جس طرح وجود خارج میں موجود ہے ماہیت بھی خارج میں اسی طرح موجود ہے اور پائی جا رہی ہے. جو عبارت بیان فرماتے علامہ طباطبائی کتاب بدایۃ الحکمہ میں, اس کے ذیل میں جو محقق دوانی اشکال کرتے ہیں, وہاں پر بیان فرماتے علامہ طباطبائی 4 دلیل بھی لے کر آتے ہیں اصالت وجود کے اوپر, 4 دلیل لے کر آتے ہیں. اس میں سے پہلی دلیل کے بعد جو محقق دوانی کے اشکال بیان فرماتے وہ اشکال یہ ہے کہ محقق دوانی یہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا کے اندر ہم اصالت وجود کے قائل ہو جائیں گے, لیکن خدا کے علاوہ ما سوی اللہ میں ہم اصالت الماہیت کے قائل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں بھی اگر موجود ہے تو وہ منتسب وجود ہے, خود بخود وہ موجود نہیں ہے. بالکل جس طرح محقق دوانی مثال دیتے ہیں کہ بالکل جس طرح ہم لابن اور تامر کی طرف نسبت دیتے ہیں, لبن کو اور تمر کو, در حقیقت وہ شخص جو لابن ہے وہ دودھ نہیں ہے بلکہ اس کی طرف دودھ کی نسبت دی جاتی ہے کیونکہ وہ دودھ بیچنے والا ہے. یہ جو تامر ہے جو خرما بیچنے والا ہے, کھجور بیچنے والا ہے, کیونکہ اس کو خرما کی طرف کھجور کی طرف نسبت دی جا رہی ہے لہٰذا اسے تامر کہا جا رہا ہے, اسے لابن کہا جا رہا ہے. تو یہ نسبت کی وجہ سے وہ لابن بن گئے, وہ تامر بن گئے. بالکل اسی طرح یہاں پر ما سوی اللہ منتسب وجود ہے, خود وہ چیز موجود نہیں ہے. اور اگر اس کے وجود کو جو ہم کہتے ہیں کہ الانسان موجودن, وہاں پر الانسان موجودن کو اگر ہم تحلیل کریں اس وجود کو تو وہاں پر موجودن سے مراد ایسی ذات ہے جو منتسب وجود ہے, نہ کہ وہ ذات خود حقیقتاً موجود ہو. جبکہ اگر ہم یہی بات خداوند متعال کے بارے میں بیان کریں کہ خدا موجود ہے, وہاں پر خدا کا موجود ہونا یعنی حقیقتاً موجود ہونا, تو وہاں پر محقق دوانی اس بات کو جدا کر رہے ہوتے کہ وہاں پر ذات ایسی ذات ہے جو منتسب ہے بے وجود, ایسی ذات نہیں ہے جو خارج میں حقیقتاً موجود ہو. یہاں پر ایک باریک سا فرق ہے کس کے درمیان؟ آغا امین نژاد, آغا یزدان پناہ اور آغا فیاضی کی نظر کے درمیان. کہ آغا یزدان پناہ اور آغا امین نژاد اس بات کو بیان فرماتے, صراحت سے بیان فرماتے کہ ماہیت خارج میں موجود ہے, لیکن ماہیت کا خارج میں موجود ہونا گویا اس طرح ہے جس طرح محقق دوانی نے بیان فرمایا کہ منتسب بے وجود ہے. ان کا خارج میں موجود ہونا وجود کی طرف منتسب ہے, نہ ہی کہ وہ حقیقتاً خارج میں اس طرح سے موجود ہو. جبکہ آئے فیاضی اس بات کے قائل ہے کہ ماہیت خارج میں موجود ہونا گویا اس طرح ہے کہ بمانند حیثیت تعلیلیہ ہے, یعنی وہ خارج میں موجود ہے اور وجود کے وہ موجود ہونے کی وجہ سے وجود سبب قرار پا رہا ہے ماہیت کے موجود ہونے کے لیے, اور وجود ہی موجود ہے, ماہیت بھی وجود کے موجود ہونے کی وجہ سے, ماہیت کے وجود رکھنے کے سبب سے ماہیت بھی خارج میں موجود ہے, اور وہ ماہیت کو بتبع وجود خارج میں موجود
قرار دے رہے ہیں. لہٰذا ایک بہت میجر فرق یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں پر آئے فیاضی ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، اور بالکل جس طرح ماہیت، بالکل جس طرح وجود خارج میں موجود ہے، بالکل اسی طرح بطبع وجود خارج میں ماہیت کو بھی موجود قرار دے رہے ہیں. بالکل اگر اس کو مثال کے ذریعے ہم بیان کرنا چاہیں، اس طرح ہے کہ گویا ایک جو ٹرین چل رہی ہوتی ہے اس کے جو انجن ہے، اگر ہم نے وجود کو انجن کی مانند تصور کر لیا تو اس کے پیچھے جو چلنے والے ویگنز ہیں وہ ویگن بھی حرکت کر رہے ہیں. صرف وہ انجن حرکت نہیں کر رہا بلکہ اس کے پیچھے چلنے والے ویگن بھی حرکت کر رہے ہیں، لیکن ان کی حرکت خود سے نہیں ہے بلکہ انجن ہے جو ان کو کھینچ کر حرکت دے رہا ہے. در حقیقت انجن حرکت کر رہا ہے، در حقیقت وجود خارج میں موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ویگن حرکت نہیں کر رہا، ویگن بھی حرکت کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ماہیت بھی خارج میں موجود ہے، لیکن ماہیت کے خارج میں موجود ہونا بطبع وجود ہے. وجود کی حرکت کرنے کی وجہ سے، وجود کے موجود ہونے کی وجہ سے ماہیت بھی خارج میں موجود ہے. یہ وہ بات ہے جو آغا فیاضی، آغا معلمی، ان جیسے افراد بیان فرماتے اور اس تھیوری کو پیش کرتے. تو گویا اسی احساس وجود اور اعتبارات ماہیت کے حوالے سے حکمائے متعالیہ کے اندر، اس عصر کے اندر جو ہم اس زمانے میں زندگی بسر کر رہے، اس موجودہ زمانے میں حکمائے متعالیہ کے درمیان مختلف تقاریر پائی جاتی ہے کہ علامہ طباطبائی اور آیت اللہ جوادی آمولی ایسی تقریر بیان فرماتے جس میں ماہیت گویا کہ کچھ بھی نہیں ہے. بالعرض والمجاز سے ماہیت خارج میں گویا کوئی اس طرح کی وجود اپنے طور پر کوئی وجود رکھتا ہی نہیں ہے، جبکہ اس سے ایک نچلے درجے پر آئے ازن پناہ اور آئے منیجات پر فرماتے ہیں کہ نہیں، ماہیت بالآخر ہے لیکن منتسب الوجود ہے، وجود سے منسوب ہونے کی وجہ سے خارج موجود ہے. اور اس سے بالاتر، اس سے ایک اور نچلے درجے پر آئے فیاضی بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، ماہیت بالکل موجود رکھتی خارج میں، بس فرق اتنا ہے کہ وجود خود سے وہ خارج میں موجود ہے اور ماہیت بطبع وجود خارج میں موجود ہے. تو یہ تین لیولز کے تقاریر ہو کے اسی ایک تھیوری میں کہ اسارت وجود اور اعتبارات ماہیت میں تین لیولز کے نظریات بیان کیے حکمائے متعالیہ نے، اور اس کو اپنی کتابوں میں، اپنے تعلیقے میں آئے فیاضی نے بیان فرمایا، آئے اعظم پناہ نے اپنے درس خارج میں، اور علامہ طباطبائی اور آیت اللہ جوادی آمولی نے اپنے کتاب البدایہ اور نہایہ میں بطور خاص علامہ نے، اور آیت اللہ جوادی آمولی نے اپنی اسواری شرح ہے رحیق مختوم، اس میں اس بات کو صراحت سے بیان فرمایا ہے کہ جو ہم علامہ طباطبائی اور آیت اللہ جوادی آمولی کی نظریہ بیان فرماتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ماہیت گویا کہ خارج میں نہ ہونے کے برابر ہے، بالعرض والمجاز ہے، اور یہ حقیقت میں وجود ہی وجود کے خارج میں. اگر ہم نے اس بات کو مان لیا تو اس کے بہت سارے اثرات ظاہر ہوں گے. اس کا ایک سب سے کم اور نچلا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ اگر ہم نے اس کائنات میں ہستی شناسی میں، کاسمولوجی میں صرف وجود ہی وجود کو اقرار کر لیا کہ اس کائنات میں محض وجود ہی وجود ہے، اور ہم جو دیکھ رہے ایپسٹومولوجی میں، معرفت شناسی میں ماہیات ہمیں نظر آ رہی ہے، کپ نظر آ رہا ہے، پھول ہمیں نظر آ رہا ہے، پین نظر آ رہی ہے، پیپر ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہماری نگاہ اور دید معرفت شناسانہ ہے. لیکن اگر ہم ہستی شناسی کے عنوان سے اس کائنات کو دیکھیں گے تو اس کائنات میں محض وجود ہی وجود ہے، وجود کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اور اب جب اس کائنات میں محض وجود ہی وجود ہے تو علم اگر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو بہترین راستہ، شاید واحد راستہ یہی ہو کہ انسان اپنے نفس کو تہذیب نفس کر کے کشف و شہود کی وادی میں وارد ہو کر اپنے وجود کے اندر وسعت لائے تاکہ اس کائنات کے بارے میں علم حاصل کر سکے، اور اس کا علم حضوری ہو، اور علم حضوری کے ذریعے سے اس کائنات کے بارے میں بہتر و بیشتر جان سکے. کیونکہ علم حضوری اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر کوئی دوسری چیز بھی پائی جائے. اب جب ہم اپنی اس احساس وجود کی تقریر کو اتنا قریب کر رہے عرفان سے کہ جہاں پر محض وجود ہی وجود اس کائنات میں ہے، تو کوئی بھی راستہ اس کائنات کے بارے میں جاننے کے لیے باقی نہ رہے گا سوائے علم حضوری کے، سوائے کشف و شہود کے، سوائے تہذیب نفس کے. اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے علم کے اندر وسعت لا سکتے اور اپنے معلومات کو بڑھا سکتے. باقی دیگر معلومات جتنی بھی ہوگی وہ ایسی معلومات ہے جو انسان کی جان کا حصہ نہیں بن رہی، اور عین ممکن ہے کہ وہ معلومات انسان سے غائب ہو جائے، اور اس معلومات کا انسان کے ساتھ ملحق ہونا، جب تک کہ وہ معلوم انسان کے وجود کا حصہ نہ بنے، انسان اسے اپنا علم حساب کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے. اس کے اندر بہت سارے اور نتائج بھی ہے اور لوازم بھی ہے جس کو تفصیلی طور پر اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد
وآلہ الطاہرین.